آپ نے اڈیالہ جیل کا ذکر کیا تو یہ میرے سامنے سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک لیٹر ہے سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل اڈیالہ راول پنڈی 9/4/2025 کو یہ انہوں نے خط لکھا اور اس میں کہا گیا جی کہ یہ جو 6 لوگ ہیں ان کی آپ نے میٹنگ کروانی ہے، سب سے اوپر آپ کا نام ہے۔ تو آپ کی میٹنگ ہو گئی عمران خان صاحب سے آج؟ میر صاحب میں 12:55 پہ میں ایگزیکٹ اڈیالہ جیل پہنچا آج دوپہر کو۔ CCTV فوٹیج وہاں پہ موجود ہے۔ مجھ سے تقریباً 25 منٹ پہلے نیاز اللہ خان نیازی صاحب ایڈوکیٹ صاحب کا نام بھی ہے، وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے کیونکہ وہ یہ لسٹ وہاں پہ ان کے پاس ہوتی ہے، وہ لے کے جاتے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس گیا ہوا تھا، وہاں پہ جو گارڈ ہوتا ہے جو اسسٹ اللہ بھلا کرے ہیڈ محرر ہے، زبیر اس کا نام ہے، میں نے اس سے پوچھا، اور عمران ریاض وہاں پہ اسسٹنٹ ہے جی آپ کا سپرنٹینڈنٹ، اس کو میں نے پوچھا، میں نے کہا یار ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں، ہمیں بتا دو صاف صاف کہ میٹنگ کس ٹائم تک ہوگی۔ اس نے کہا جی آپ بیٹھے انتظار کریں، باقی آپ کے لوگ آ جائیں تو آپ کی پھر ہم لوگ بتاتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم لوگ وہیں پہ بیٹھتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے وہاں پہ ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں، حالانکہ قیدیوں کے لیے آپ کو معلوم ہے پورا ایک وزٹنگ روم ہے، وہاں پہ بھی ہم لوگ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، وہ تزلیل ان کو کرنی ہوتی ہے، کریں کوئی ایشو نہیں ہے۔ وہاں پہ بیٹھا جائے ہم لوگ، پتہ چلا جناب میسج آیا، میں نے ظہر کی نماز وہاں پہ چوکی کی مسجد میں پڑھی اور وہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا مجھے میسج آیا کسی کے ذریعے، فون وہاں پہ چلتے نہیں ہیں، جیمرز لگے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے، وائی فائی بھی نہیں ہوتا، تو ادھر آیا کہ جی ہمیں انہوں نے روکا ہوا ہے ادھر۔ میں نے اپنے لوگ ادھر بھیجے، میں نے کہا چیک کریں، انہوں نے کہا جی پنجاب پولیس نے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو، علامہ ناصر صاحب کو، اور ہمارے باقی سارے احمد خان بچر صاحب کو، شبلی فراز صاحب، ان سارے لوگوں کو وہاں پہ انہوں نے روکا ہوا ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ ابھی ان کی چال ہے۔ پھر ہم نے پورا وہاں پہ اپلیکیشن لکھی، نیاز اللہ خان نیازی صاحب نے ہم نے سائن کر کے ہم نے وہاں پہ ان سٹاف کے لوگوں کو بتایا، اور یہ جو وہاں پہ چوکی انچارج تھا خلیل الزمان سب انسپیکٹر، اس کی یہ ساری سازش تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نبیل سپرنٹینڈنٹ پولیس صدر ہے، اس نے بتایا تھا، انسٹرکشنز دی تھیں اعزاز عظیم کو SHO صدر، اور خورشید شہزاد سب انسپیکٹر کو، محمد بشیر سب انسپیکٹر چکری، اور طیب ذاکر بیگ SHO چکری، اور طارق نعیم ASI چکری، اور عابد حسین ASI چکری، ان ساروں کو انسٹرکشنز گئی تھیں کہ ان لوگوں کو آپ نے آگے نہیں دینا۔ اب آپ یہ جو پولیس آفیشلز کے نام لے رہے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، نام تو آپ لے رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کی بھی حکومت ہو اور آپ بھی ان کو حکم دیں گے تو وہ یہی کچھ کریں گے جو آج آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ میں نے ایک وجہ سے لیے، ان کو معلوم ہے جب ہمارا یہ میٹنگ انہوں نے نہیں ہونی دی، اپلیکیشن میں نے ان کو لکھ کے دی، میں نے کہا جی یہ آپ ریسیو کریں، اور یہ کورٹ آرڈرز اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں عدالت کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور انسداد دہشت گردی عدالت پنڈی کے۔ میں نے کہا یہ آرڈرز کورٹ کے ہیں، یہ ریسیو کریں آپ۔ انہوں نے کہا جی ہمیں جیل سپرنٹینڈنٹ کے آرڈرز ہیں کہ ہم لوگ کورٹ کے آرڈرز بھی ریسیو نہیں کریں گے۔ اچھا جناب یہ تحریری، انہوں نے کہا جی ہم لوگ ملازم ہیں، ہم لوگوں کو، سو لہٰذا جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نہ صرف کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہا ہے، پر وہ ایک اللیگل ایکٹ کمٹ کر رہا ہے، پر اپنے سب آرڈینیٹس کو بھی کہہ رہا ہے کہ تم بھی اللیگل ایکٹ کمٹ کرو۔ اور اسی طرح جو IG آپ کا پنجاب ہے ڈاکٹر عثمان انور، وہ، اور اس کے نیچے یہ نبیل SP صدر، اور یہ جن اہلکاروں کے نام میں نے لیے ہیں، یہ بھی اللیگل آرڈرز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ سو لہٰذا ان کا نام لینا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جتنے صاحبان ہیں یہ غیر قانونی آرڈرز کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ عدالتوں کو، چاہے وہ ATC کورٹس ہوں، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، میر صاحب جج صاحبان کو اس شو کے توسط سے بھی اور اس پروگرام کے توسط سے قومی اسمبلی بھی میں نے بات کی ہے کہ آپ صاحبان اپنے آرڈرز، یہ پہلا آرڈر نہیں ہے، یہ دوسرا تیسرا آرڈر ہے، آپ اپنے آرڈرز امپلیمنٹ جیل انتظامیہ یا پنجاب پولیس سے نہیں کر سکتے تو خدا را ریزائن کر کے گھر چلے جائیں۔ اچھا اب ایک کاؤنٹر کویسچن اس کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو بھی کہہ رہے ہیں میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو رہی ہے، لیکن اگر عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے یا نہ کرنے کے ایشو پہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کریں اور یہ تاثر دیں کہ پارٹی جو ہے وہ تقسیم ہو گئی ہے، تو کیا اس کا بھی فائدہ حکومت کو نہیں ہے؟ نہیں میر صاحب دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ کو معلوم ہے ایک پارٹی کا ایک کلچر ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون میں، باقی پارٹیوں میں وہ درباری ایک سسٹم ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی چوں بھی نہیں کر سکتا۔ PTI میں ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے جب وہ ہوتے بھی ہیں
بڑے دھڑلے سے بولتے ہیں, اپنے دل کی آواز وہاں پہ بات کرتے ہیں, صاف ستھری بات کرتے ہیں. اور ہمارے اندر بھی ہم لوگ سارے ایکولز ہیں, ہمیں سے کوئی جونیئر سینئر اس طرح کا نہیں. ہم لوگ آپس میں جو آفس بیررز ہیں ہم لوگ اپنا مائنڈ سپیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی ہماری جتنی چپلشیں ہیں پی ایم عمران خان صاحب کے حوالے سے ہم یونائٹڈ ہیں. پارٹی کے اندر اپنا ویو پوائنٹ ہم لوگ زور سے پیش کریں گے اور کرتے رہیں گے. اچھا, میں اپنے الفاظ جو ہیں ان پر آپ کی توجہ نہیں دلا رہا. یہ الفاظ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب کے ہیں, وہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں, لیکن الفاظ ان کے جو ہیں وہ میں سنوانا چاہ رہا ہوں عمر ایوب صاحب کو. ہم سب کو نہیں ملنے دیا گیا. کیا یہ گیا کہ کچھ ایسے لوگوں کو جن کے نام لسٹ میں نہیں تھے ان کو بھیجا گیا. گور صاحب بطور چیئرمین چلے گئے, لیکن اس کے علاوہ جو 4 نام دیے گئے ان کا کوئی تعلق آج کی میٹنگ سے نہیں تھا. اور میں پرزور مذمت کرتا ہوں اس بات کی. یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ خان صاحب سے کس کو ملنے دینا ہے کس کو نہیں ملنے دینا. ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو آئسولیٹ کیا جائے. سوچی سمجھی سازش, تو جن کی ملاقات ہو جاتی ہے تو کیا وہ کسی سازش کے تحت ملاقات ہوتی ہے؟ اس پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. میں صرف یہ, کیونکہ آپ کی ملاقات آج بھی نہیں ہوئی. میرے پچھلے 3 مہینوں سے نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا میر صاحب یہاں پہ یہ میں کہوں گا کہ اس پہ میں کمنٹ اس طرح نہیں کرنا چاہوں گا, پر میں اس بات پہ ضرور کمنٹ کروں گا کہ رولز آف پروسیجر جو ہیں اس کو فالو کیا جائے. اچھا, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو جن کی ملاقات ہوتی ہے وہ کیا جواب دیتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کو, وہ بھی سن لیتے ہیں. اور میں چیئرمین ہوں, پوری پارٹی مجھے وضاحت دے گی, میں کسی کو وضاحت دوں گا. I'm the one and the only one who is actually answerable to خان. میرے دستخطوں سے ٹکٹ ملتے ہیں, میرے دستخطوں سے ایشوز ہوتے ہیں. خان کے بعد میرا آرڈر چلتا ہے. 25 تاریخ کو وکلا جب گئے اس میں سلمان راجہ بھی تھا, تو پھر خان کی تینوں بہنیں باہر رہیں, یہ لوگ پھر کیوں اندر گئے؟ سستی شہرت نہ لو. علی ظفر کے بارے میں یہ کبھی بھی نہ کہے کہ وہ منظوری نظر بندہ. اچھا, اب ظاہری بات ہے یہ سوال تو مجھے گور صاحب سے ہی کرنا چاہیے, لیکن کیونکہ اب آپ پارٹی کے اتنے سینئر لیڈر ہیں تو وہ ایک کہہ رہا ہے کہ یہ جی سازش کے تحت ہو رہا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے کہ آپ سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے جی, سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اس پریس کانفرنس میں ان کے بالکل بائیں طرف میں بیٹھا تھا اور دائیں طرف بیرسٹر گور صاحب بیٹھے تھے, اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ بیرسٹر گور صاحب بحیثیت پارٹی چیئرمین وہ گئے. علی ظفر صاحب وکیل ہیں مختلف کیسز میں, تو وہ جا سکتے ہیں. ان کا وکلا کا اپنا ایک ہوتا ہے, کوئی کیس کے مطلب وہ کیا کہتے ہیں انسٹرکشنز لینے کے لیے کورٹ کے ذریعے جاتے ہیں. نیاز اللہ نیازی صاحب بھی تو وکیل ہیں, ان کو پھر کیوں نہیں ملنے دیتے؟ یہ کویشچن آنا چاہیے. یہ کویشچن ویلڈ کویشچن ہے, کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا. یہ ہم بھی پوچھتے ہیں, آج بھی میرے ساتھ تھے, آج بھی میرے ساتھ تھے. پر میں نے آپ کو, لیکن آپ دیکھیں نا, میرا کام ہے آپ سے سوال کرنا. میں آپ سے یہ سوال سارے اس لیے کر رہا ہوں, جائز بات ہے, کہ اس لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی کورٹ کے آرڈر کے باوجود ملاقات نہیں ہو رہی تو بجائے کہ آپ سب اکٹھے ہو کے اس پر ایک مشترکہ موقف اختیار کریں, آپ نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا ہے. یہ پولیٹیکل اممیچورٹی نہیں ہے؟ نہیں میر صاحب, ہم نے آپس میں کوئی لڑنا شروع نہیں کیا. ویو پوائنٹس مختلف ہو سکتے ہیں, پر آج بھی جب ہم لوگ آئے ہیں, نیاز اللہ خان نیازی صاحب کو میں نے کہا ہے اور ان کو ریکویسٹ کیا, ابھی میں یہیں پہ آپ کے پروگرام پہ سیدھا ادھر سے آ رہا ہوں, کہ ہم لوگوں نے انشاءاللہ تعالی ریٹ پٹیشن اس کے اوپر ہم لوگ دائر کریں گے. مختلف ہمارے ساتھی کہتے ہیں جی ریٹ پٹیشن کیوں کریں, کچھ اور کریں. او بھائی سپریم کورٹ میں جانا ہے نا پھر آپ نے. ہم نے ہائی کورٹ کا ہوتا ہے نا. نہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو آرڈر آلریڈی وائلیٹ ہو گیا. وہ ان کے سامنے پھر رکھیں گے اور لیگلی ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس پاس. میں وکیل نہیں ہوں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس مشاورت کر کے جائیں گے. ساتھی ہمارے کئی لوگ ویل وشرز ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کچھ اور کریں, اور ہم لوگ کیا کریں, کوئی RPG-7 راکٹ کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہو جائیں اور ڈزکار کرنا شروع کر. نہیں, آپ کو بالکل پرامن سیاسی جدوجہد کرنی چاہیے. پرامن سیاسی جدوجہد اور لیگلی ہم لوگ کر سکتے ہیں نا, تو ریٹ پٹیشنز اور قانون کے تحت ہی ہم لوگ آگے جا سکتے ہیں. اور ہمارا یہی کام ہے بحیثیت ایک سیاسی ورکر. نیشنل اسمبلی میں ہم لوگ یہ بات اٹھاتے ہیں, جو گورنمنٹ کے جو ممبران ہیں یا وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس کیا ریٹ ہے, ہم تو نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نیگوسیشن کمیٹی میں جب میں اپنی سائٹ کو, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھے اس کا چیئر بنایا نیگوشیٹنگ کمیٹی کا, تو جب ہم لوگ ان کو کہتے تھے گورنمنٹ سائٹ کو کہ ہماری ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائیں ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں, تو وہ ہماری ملاقات بھی نہیں کرا سکے گورنمنٹ والے. اور وہ کہتے تھے کہ جی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے. کیا اڈیالہ جیل پنجاب میں نہیں آتا؟ کیا اڈیالہ جیل جو ہے یا جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ یہ کوئی میانمار میں ہے یا بھوٹان میں ہے کہ ہم لوگ وایا فورن آفس جائیں گے؟ تو یہ حقائق ہے. تو کیا اسی لیے پھر آپ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟
نہیں اسٹیبلشمنٹ ہو یا گورنمنٹ ہو, ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ کو آپ ڈیفائن کریں, اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز آتی ہیں, اس میں فورسز آتی ہیں, اس پہ جو بھی ڈیسیجن میکرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنا. مطلب ہمیں یہ بتائیں کہ ہم لوگ گورنمنٹ, شہباز شریف کو ہمیں بتا دینا کہ اڈیالہ جیل میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے ان کی اپنے سینئر وزراء اور ڈیپٹی پرائم منسٹر لا تعلقی کا اظہار کریں اور بالکل ہی ہاتھ سرنڈر کر دیں, تو ہم پھر کس کے ساتھ بات کریں؟ بتا دیں.